بسم اللہ الرحمن الرحیم ام هل تستوی الظلمات والنور قل هل يستوي الاعمى والبصیر۔ دنیا میں جب ہم سے کوئی شخص سوال کرتا ہے تو ہم سوال کرنے والے کو دیکھتے ہیں کہ اس نے کیا سوال کیا، اور اس کے بعد میں یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے سوال کیا اس کی ذات کیا ہے۔ اگر کوئی معمولی سا آدمی ہم سے سوال کر بیٹھے، غریب، تو ہماری نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی کہ اس کی اوقات کیا ہے جس نے مجھ سے سوال کر لیا۔ لیکن اگر کوئی پیسے والا شخص سوال کرتا ہے، جس کے جسم پر اچھے کپڑے ہوں، اچھی گاڑی میں بیٹھ کر وہ آئے، وہ آ کر سوال کرے، تو اس کے سوال سے زیادہ اس کے انداز سے ہم متاثر ہوتے ہیں کہ یہ کوئی بڑا آدمی معلوم ہوتا ہے۔ ایسے ہی ایک پڑھا لکھا انسان ہے، اس سے اگر اس کے اسکول کا کوئی ٹیچر سوال کرے جس سے اس نے پڑھا نہیں ہے، تو تھوڑی سی قدر اس کے دل میں ہوتی ہے کہ بھائی میرے اسکول کا ٹیچر ہے۔ لیکن جس سے اس نے پڑھا ہے وہ سوال کر بیٹھے تو اس کو ایک احساس ہوتا ہے کہ کسی بڑی شخصیت نے مجھ سے سوال کیا ہے۔ یوں تو اللہ رب العزت نے بے شمار ہم سے سوالات کیے ہیں، وقت اتنا نہیں کہ ان تمام سوالات کو اجاگر کیا جائے اور اس پر کلام کیا جائے۔ دو مختلف آیتوں کے دو ٹکڑے میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھے کہ اللہ رب العزت نے ایک سوال کیا، ام هل تستوی الظلمات والنور، کہ تاریکی اور نور، روشنی، کیا دونوں ایک ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ دونوں کے دونوں برابر ہیں؟ ایسے ایک دوسرے موقع پر سوال کیا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ ایک شخص پڑھا لکھا اور ایک شخص غیر پڑھا لکھا، کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ مزید اللہ کو تو معلوم ہی ہے کہ ہم کتنے بڑے عقل مند ہیں۔ ایک سوال اور کر بیٹھا، اس کا جواب تو تھا ہی نہیں ہمارے پاس۔ قل هل يستوي الاعمى والبصیر، پڑھا لکھا آدمی یہ کہے کہ بھائی میں پڑھا لکھا آدمی تھا اس لیے مجھ سے سوال کیا، جاہل یہ کہے کہ بھائی اس سوال سے مجھے کیا لینا دینا، میں تو پڑھا لکھا ہوئی نہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ایک سوال ایسا کیا کہ وہ سوال پڑھے لکھوں پر بھی صادق آتا ہے اور جاہلوں پر بھی صادق آتا ہے۔ سوال کیا ہے؟ وہ یہ کہ قل هل يستوي الاعمى والبصیر، کہ ایک بندے کو اللہ نے آنکھیں دی ہیں اور ایک بندے کو اللہ نے آنکھیں نہیں دی ہیں، یعنی ایک شخص دیکھنے والا ہے اور ایک شخص دیکھنے سے محروم ہے۔ تو سوال کیا اللہ رب العزت نے کہ اگر تم میرے حکمتوں کو اور میرے کلام کو، میرے علم کو نہیں سمجھ سکتے تو کم سے کم اتنا ہی بتا دو کہ میں نے تم کو آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، اور ایک بندہ جس کو تم دیکھ رہے ہو کہ اس کے پاس میں آنکھ نہیں ہے دیکھنے کے لیے، تو تمہارے پاس میں آنکھ ہے، اس کے پاس میں آنکھ نہیں ہے، تو کیا تم دونوں برابر ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوال اللہ رب العزت کی جانب سے ایک ایسا ہے کہ بے وقوف سے بے وقوف مسلمان اس کا جواب دے دے گا کہ ہاں اللہ رب العزت میرے پاس آنکھ ہے اور اس کے پاس میں آنکھ نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے ہم دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اب جب یہ بات آپ کے سمجھ میں آتی ہے تو یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت نے یہ جو دین ہم کو دیا ہے، یہ دین کیا ہے آخر؟ صرف چہرے پر داڑھی رکھ لینا، یا اسلامی نام رکھ لینا، یا اذان کی آواز کو سن کر مسجد میں پہنچ جانا، 5 وقت کی نماز کو ادا کرنا، اگر آپ کے پاس میں مال ہے تو سال میں زکوٰۃ کا ادا کرنا، مال ہے آپ کے پاس میں تو حج کا ادا کر دینا، کیا یہ دین ہے؟ اگر یہی سب کچھ دین ہے، مانا کہ ابو جہل مسلمان نہیں تھا تو اس نے بھی یہ سارے کام کیے، خیرات اس نے بھی کی ہے، خانہ کعبہ کا طواف اس نے اتنا کیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اب تک جب سے اسلام کو اللہ نے عروج بخشا ہے، جناب محمد رسول اللہ نے جو اسلام کی دعوت دی، اس وقت سے لے کر اسٹل ٹو ڈیٹ آج تک کوئی شخص دنیا میں ایسا نہیں پیدا ہوا جس نے ابو جہل کی جتنا خانہ کعبہ کا طواف کیا ہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نمازوں کا پڑھنا، پیشانی کو زمین پر رگڑ دینا، قرآن کی تلاوت کا کرنا، مال ہونے پر زکوٰۃ کا ادا کر دینا، مال ہونے پر حج کا ادا کر دینا، یہ دین نہیں ہے۔ یہ تو اللہ رب العزت کی جانب سے کچھ فرائض ہیں آپ پر کہ جسے ہر حال میں آپ کو کرنا ہے۔ یہ آپ کی ذمہ داریوں میں سے ہے کہ جیسے آپ گھر سے نکلتے ہیں کہ باہر کیوں نکلتے ہیں؟ آخر آپ کی بیوی کیا آپ کو تکلیف دیتی ہے؟ آپ کے وہ معصوم بچے جن کو دیکھ کر آپ اپنا بچپنا یاد کرتے ہیں،
جن کی ٹوٹی ٹوٹی موٹی میٹھی بولیوں سے آپ خوش ہوتے ہیں، جنہیں گھر سے باہر آپ نکلتے ہیں تو ہر وقت آپ کے دل و دماغ کے اندر آپ کے بچوں کی یادیں، ان کی حرکتیں، اپنے دوستوں کے سامنے اپنے بچوں کی حرکتوں کو بیان کرنا، ان کی تعریفات کو کرنا. ہم بے وقوفی جو گھر چھوڑ کر نکل رہے ہیں، جب اتنا سب کچھ اچھا ہے تو ہم اپنی بیوی کے پاس میں رہیں. گھر سے باہر نکلیں گے تو زنا کا باب کھلا ہوا ہے، عورتیں بے حیا گھوم رہی ہیں، ہماری نظروں کی حفاظت نہیں ہے، بد نظری میں ملوث ہو رہے ہیں. جس کو دیکھو ایک عام سی عورت جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اس کی تو بے حیائی کا کیا کہنا. ایک مسلمان عورت جو کہ اسلام اپنے آپ کو کہتی، اس نے برقع نہیں پہنا، اور اگر برقع پہنا آج کے دور میں تو اس طریقے سے برقع پہنا کہ وہ برقع بھی پردے کے نام پہ پناہ مانگتا ہے. اس برقعے کو دیکھ کر شیطان خوش ہوتا ہے. وہ ایک ایسا برقع جس کو دیکھ کر مسلمان اپنے اندر جستجو کو پیدا کرتا ہے، حسرتوں کو بڑھاتا ہے. تو بھائی گھر سے باہر نکلنا یہ تو زنا کے دروازے کو کھولتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر آپ کی آنکھ کسی کی نظر آپ کے غیر محرم پر پڑ جاتی ہے تو آپ اپنی نظروں کو ہٹا لو، لا حول پڑھ لو. مگر مسلمان اتنا ہوشیار ہو گیا، وہ یہ کہتا ہے کہ ایک بار کی نظر معاف ہے، اس لیے جی بھر کے دیکھتے رہو. جب احساس ہوگا کہ اب یہ تو چیز ملنے والی نہیں ہے تو اب لا حول پڑھو اور سارا کریڈٹ لے جا کر شیطان کے سر پر ٹھوک دو. کیا شیطان آپ کے پاس میں آیا یہ بات کہنے کے لیے کہ فلاں گلی سے گزرنا یا فلاں راستے سے گزرنا؟ آپ کو کام کے لیے گوالیر جانا ہے، آپ کو کام کے لیے آگرہ جانا ہے، آپ کو کام کے لیے دہلی جانا ہے، تو آپ اس کے لیے اسپیشل ٹرین کا انتخاب کرتے ہیں کہ ایک ایسی ٹرین میں جائیں گے کہ جہاں پر حسن کا سما ہوگا. کیا شیطان آپ کے پاس میں آیا آپ کے دل و دماغ کے اندر اس بات کو ڈالنے کے لیے؟ بلکہ آپ نے خود یہ فیصلہ کیا. تو جب گھر سے باہر نکلنا اتنی فتنے کی چیزیں ہیں، اور گھر سے باہر نکلنے پر اتنی ساری تباہیاں ہیں، گھر کے باہر نکلنے پر قدم ہمارا جنت کے بجائے جہنم کی طرف جانے والا ہے. گھر سے باہر نکلنے پر ہم دوسری عورتوں کے حسن کو دیکھ کر متاثر ہوتے ہیں، فلمی ماڈلوں کو دیکھ کر جو آج کل بینر لگے ہوئے ہوتے ہیں، پوسٹرز ہوتے ہیں، ان فحاشیوں کو دیکھ کر ہم ان کے تصوروں میں کھو جاتے ہیں، اور گھر آ کر وہ تصور ہم سوچتے ہیں کہ ہماری بیویوں میں مل جائے. تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو جو آپ کو اللہ نے بیوی دی ہے، جس کے ساتھ میں آپ کو حلال طریقے سے رہنا ہے، سنت کے مطابق رہنا ہے، وہاں پر یہ دل و دماغ کے اندر جو فتنہ پیدا ہوا، یہ کیوں فتنہ پیدا ہوا؟ گھر سے باہر نکلنے پر پیدا ہوا. تو بہتر ہے کہ ہم گھر میں ہی بیٹھے رہے اور شیطان سے بھی بچ جائے، ان فتنوں سے بھی بچ جائے. اس سے بہتر کوئی دوسرا راستہ ہے؟ ہم کلمہ پڑھتے، ہم لا حول پڑھتے، ہم استغفار پڑھتے، استغفار پڑھ رہے پھر بھی نظر وہی کی وہی ہے، کان میں ایئر فون لگا ہوا ہے، گانے سن رہے. ایک مسلمان آیا یا آپ کے کوئی استاد آیا، آپ کی مسجد کے امام آیا، اس کے احترام نے آپ نے ہٹا دیا، السلام علیکم، وعلیکم السلام. اب آپ کو احساس ہوا کہ میں غلط کام کر رہا تھا، لا حول ولا قوت، پھر کان میں ڈال دیا. یہ کس طریقے سے شیطان کو بھگایا آپ نے؟ مسلمان تو وہ ہوتا ہے کہ جس کا کردار اتنا اعلیٰ ہوتا ہے کہ عرش پر سے اس کے تعلق سے یہ فیصلے ہوتے ہیں کہ وہ جس راہ سے گزرتا ہے شیطان اپنے راستوں کو بدلتا ہے. بے حیا عورتیں اپنے راستوں کو بدلتی ہیں، مسلمان کو دیکھ کر حیا ان کے اندر آتی ہے. مگر آج کیا معاملہ، ہم گھر سے باہر نکلتے، یہ تو گھر کی بات ہے، گھر کے باہر کی بات ہے، گھر کے اندر اس سے برے حال ہے کہ گھر کے اندر بے حیائی کو ہم نے پال رکھا ہے، گھر کے اندر عریانیت کو ہم نے پال رکھا ہے. تو بھائی جب آپ اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو شیطان سے نہیں بچا سکتے، تو گھر میں ہی بیٹھے ہو. باہر نکلنے کی کیا ضرورت ہے؟ صرف اس وجہ سے نکلتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمارے ساتھ میں کچھ لوگوں کی ذمہ داریوں کو رکھا ہوا ہے، ہمارے ساتھ میں پیٹ لگا ہوا ہے، ہمیں بھوک لگتی ہے، فرشتوں کو بھوک نہیں لگتی، ہمیں بھوک لگتی ہے، ہمیں پیاس لگتی ہے. اور آج کل تو ایسا ہے کہ اگر آپ نے کچھ کھا لیا یا پی لیا، اگر آپ کچھ نہ بھی کریں، کچھ محنت نہ بھی کریں، آپ کمائیں نا، باوجود اس کے اللہ رب العزت نے وعدہ جو کر رکھا ہے کہ وہ رزاق ہے، ذو القوت المتین ہے، آپ کا رزق آپ کو پہنچائے گا. آپ دیکھ لیں، آپ محنت کریں یا نہ کریں، آپ کتنے لوگ محنت کرتے ہیں اور کتنے لوگ ایسے کام چور گھروں میں پڑے ہوئے، وہ بھی بیچارے کھا رہے ہیں، اللہ ان کو رزق پہنچا رہا ہے. آپ کو بھی پہنچا دے گا اللہ رزق. اللہ نے پیدا کیا دو چیز سے آپ کو محروم نہیں کرے گا، ایک آپ کو پیٹ بھر کھانا کھلانے سے اور ایک آپ کو مارنے سے. یہ دو چیزوں سے آپ کو محروم نہیں کرے گا. باقی زندگی کے اندر ہو سکتا ہے اچھے کپڑے میسر نہ ہو سکتا ہے اچھی سواری میسر نہ ہو سکتا ہے خوبصورت بیوی میسر نہ ہو سکتا ہے اولاد کی محبت سے آپ محروم ہو جائے، لیکن دو چیزوں سے آپ محروم نہیں ہو سکتے. اللہ نے آپ کو پیدا کیا، اللہ آپ کو کھانا دے گا. اللہ نے آپ کو پیدا کیا، ایک دن مار دے گا. اور دنیا کا جتنا جھگڑا ہے وہ سب ان دو کے درمیان میں ہی ہے. دنیا کے ہر مسلمان
بلکہ دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں وہ اس بات کو ایکسپٹ کرتے ہیں، وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ مرنا لازمی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ مرنے کے بعد کے حال پر اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ مرنا نہیں ہے، مسلمان بھی کہتا ہے مرنا ہے، کافر بھی کہتا ہے مرنا ہے، یہودی بھی کہتا ہے مرنا ہے، مشرک بھی کہتا ہے مرنا ہے۔ جتنے ہی فرقے باطلہ، فرقے ضالہ ہے، وہ تمام کے تمام اس بات کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں کہ مرنا لازم ہے۔ مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس بات کو لے کر اختلاف ہے۔ مسلمان کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ مرنے کے بعد بھی ہم کو اٹھانا ہے، اٹھایا جائے گا، ہم کو سوال جواب کیا جائے گا۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ روز محشر قائم ہوگا اور اللہ رب العزت حساب و کتاب کے بعد میں کسی کو جنت کا راستہ اور کسی کو جہنم کا راستہ۔ مگر مرنے پر سب متفق ہیں کہ مرنا ہے، اور اس بات پر بھی سب متفق ہے، پڑھا لکھا بھی کہتا، جاہل بھی کہتا، مقدر میں جو لکھا وہ مل کے ہی رہے گا، تو پھر کیوں کتے گدھوں کی طرح محنت کرنے کی ضرورت ہے؟ مگر ہم کیے جا رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ آج ہے، ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑا زیادہ ہو جائے، اور محنت کیوں کرتے ہیں؟ ایک شخص محنت کرتا ہے، بے پناہ محنت کرتا ہے، اور وہ محنت کا نتیجہ نیت کیا ہوتی ہے؟ وہ نیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے مجھے اولاد دی ہے، اللہ نے مجھے بچے دیے، مجھے ان کو پڑھانا ہے، مجھے ان کو تعلیم دینی ہے، آگے چل کر بڑے ہوں گے، ان کی شادیاں کرنی ہے۔ سمجھاؤ کہ بھائی اللہ کے واسطے دین کے لیے کچھ وقت نکالو۔ ارے کہاں سے نکالے؟ اتنے سارے جو بچے ہیں ان کو پڑھانا ہے، ان کی تعلیم و تربیت کا مسئلہ، پھر بچیاں جوان ہو رہی ان کی شادی کا مسئلہ، بغیر جہیز کے تو شادی کوئی کرتا نہیں۔ اور رسول کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ بندے مومن کے گمان پر اللہ رب العزت فیصلہ کرتا ہے۔ آپ کا گمان ہے کہ بغیر جہیز کی شادی ہوتی نہیں، اللہ تعالیٰ ایسے رشتے آپ کے گھروں کو بھیجتا بھی نہیں ہے کہ جو بغیر جہیز کے آپ کی اپنی بیٹیوں کو لے کر چلے جائے، اور آپ خود تلاش کرتے ہیں ایسے رشتے۔ اگر کوئی رشتہ آتا ہے جو یہ کہے کہ ہمیں تو کوئی چیز نہیں چاہیے، ہمیں تو بس اپنی بیٹی دے دو، تو ہم یہ تصور کرتے ہیں ہو سکتا ہے کہ اس کے بیٹے کے اندر کچھ عیب ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کچھ نقص ہو، نہ جانے کون سی کمی ہے جس بنیاد پر تمام چیزوں کو چھوڑ رہا ہے، جو آج ہمارے کلچر کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر ایک ضرورت بن چکا ہے، اور ایک ایسی سماجی لعنت کہ مسلمان اس کے اندر اتنا ملوث ہے کہ وہ اس کام کو انجام دینے کے لیے وہ تمام حدود کو پار کر جاتا ہے، بیاج سے پیسے لیتا ہے، رشوت سے پیسے لیتا ہے، اور کسی نہ کسی طریقے سے یہ سوچتا ہے، اور اپنے آپ کو ہم خود کہتے ہیں ہم بیٹی والے ہیں، ہمیں جھکنا ہوگا۔ کیوں جھکنا ہوگا؟ آپ نے قرآن کے خلاف سوچا ہے۔ قرآن کہتا ہے من کل شیء خلقنا زوجین لعلکم تذکرون، کہ اللہ نے جوڑا بنا کر پیدا کیا ہے۔ اگر اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے تو میں محتاج ہوں اس بات کا کہ کسی کی بیٹی میرے بیٹے کے لیے ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو بیٹی دی ہے تو آپ بھی محتاج ہے، دونوں ایک دوسرے کے لیے ضرورت ہے۔ بیٹی والا قطعی طور کے اوپر یہ نہ سوچے کہ مجھے اللہ نے بیٹی دے دی تو میں دبا ہوا ہوں، نہیں۔ اگر آپ ایسا سوچتے ہیں تو معاذ اللہ آپ کا ایمان نہیں ہے، یہ نفاق کی علامت ہے۔ آپ اللہ کے عدل پر، آپ اللہ کے انصاف پر نظر رکھے ہوئے ایسی جو شک کی بنیاد ہے۔ اور ایمان کہتا کیا ہے؟ آپ جب قرآن پڑھتے ہیں، افسوس تو اس بات کا ہے کہ مسلمان قرآن پڑھنے کو تیار نہیں، اور مزید افسوس اس بات پر ہے کہ قرآن جب پڑھتا ہے تو اسے سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ اس کے بعد افسوس اس بات کا ہے کہ خود سمجھنے سے قاصر ہے تو جو لوگ سمجھانے والے ہیں اس کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں۔ قرآن جس طریقے سے نازل ہوا، اقرأ باسم ربک الذی خلق، اور اس کے بعد میں آج موجودہ ترتیب پر جو آپ کے ہاتھ میں قرآن ہے آپ پڑھتے ہیں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے رمضان المبارک گزرا، ہر ایک کو قرآن پڑھنے کی توفیق ہوئی تھی۔ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے پورا کلام پاک پڑھا ہوگا، اور کچھ ایسے جنہوں نے شروع تو کیا ختم نہیں کیا۔ لیکن آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد میں جو سب سے پہلی سورت کی پہلی آیت پڑھی، سورہ بقرہ، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ آیت بتاتی ہے کہ آپ کو اللہ نے یہ جو ایمان دیا ہے، اللہ نے آپ کو جو دین دیا ہے، اللہ نے آپ کو جو پیغام دیا ہے، یہ وہ ہے کہ جس کے اندر شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اور یہاں پر جو لفظ استعمال کیا وہ لفظ ایسا ہے کہ جس نے اللہ کے انصاف پر، اللہ کی ذات پر، اللہ کی صفت پر، اللہ کے قانون پر کسی بھی طریقے سے شک کیا، اب کہتا ہے کہ شک تو نہیں کرتا ہوں، لیکن اس کا عمل اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس نے اللہ کی صفت پر، اللہ کے وعدے پر، اللہ کے قانون پر شک کیا، وہ شخص خارج عن الاسلام ہو جاتا ہے۔ آپ پھر کہتے ہیں کہ ہم نے نکاح تو کر دیا اور اس کے بعد میں اس طریقے کے حالات سے دو چار ہیں، مزید مطالبے ہو رہے ہیں۔ آپ نے خود اپنے آپ کو ان کے سامنے اتنا محتاج، اتنا کمزور، اتنا لاغر، اتنا مفلس ثابت کر دیا کہ آپ نے ان کو یہ بتا دیا کہ ہم تو اس چیز سے محروم ہیں، اللہ نے ہمیں تو ایسے ہی کر دیا تھا۔ آپ نے اپنی کمزوری ان کے سامنے ثابت کر دی، نتیجہ یہ ہوا آپ کا گمان تھا، اللہ نے اس طریقے سے فیصلے کر دیے۔
اگر آپ یہ گمان رکھیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، ہمیں سنت کے مطابق اپنی بچیوں کی نکاح کرنے ہیں، ہمیں سنت کے مطابق اپنی زندگی کو چلانا ہے، آپ کا ہر قدم جو اٹھ کر زمین پر پڑتا ہے وہ قرآن حدیث کے مطابق ہونا چاہیے، مگر ہمیں اس بات کا قطعی طور کے اوپر علم نہیں ہوتا کہ ہمارا قدم قرآن حدیث کے موافق ہے بھی یا نہیں۔ صحابہ اکرام جب اپنے آپ کو انہوں نے اسلام میں داخل کیا اور عمل کرنا شروع کیا، معلومات حاصل ہو گئی، تو ان کے پیش نظر یہ ہوا کرتا تھا کہ ہمیں کوئی کام ایسا نہیں کرنا ہے جس سے اللہ اس کا رسول راضی اور جس سے اللہ اس کا رسول خفا ہو جائے۔ اب چونکہ اللہ کے رسول تو نہیں رہے، ہمیں ہر کام پر یہ سوچنا ہے، ہمیں قرآن پڑھتے وقت بھی، نماز ادا کرتے وقت بھی، زکوٰۃ کے دیتے وقت بھی، حج کی ادائیگی میں بھی، ہر معاملے میں ذکر کرتے ہوئے، استغفار پڑھتے ہوئے ہمیں اپنی نیتوں کا استحضار کرنا ہے، اپنی نیتوں کو ٹٹولنا ہے کہ ہم نماز کیوں پڑھ رہے ہیں، ہم قرآن کی تلاوت کیوں کر رہے ہیں، آیا یہ نماز ہم اللہ کی رضا کے لیے، یہ قرآن کی تلاوت اللہ سے بات کرنے کے لیے، یہ ذکر و اذکار ہم اپنے آپ کو اللہ سے تعلق قائم کرنے کے لیے، یہ استغفار اپنے گناہوں سے معافی تلافی کے لیے، اپنی نیتوں کو ٹٹولنا ہوگا، اور نیتوں کے مطابق جب آپ عمل کریں گے اس کے اثرات اور اس کے نتائج آپ کے سامنے ہوں گے۔ آج آپ کو کیا لگتا ہے کہ دنیا کے اندر مسلمان نماز پڑھنے والے نہیں ہیں؟ جتنے لوگ نہیں پڑھتے ہیں اس سے زیادہ الحمدللہ نماز پڑھنے والے ہیں۔ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اگر میں قرآن کی تلاوت نہیں کرتا تو کوئی نہیں کرتا، بلکہ زمانے میں آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو یومیہ کلام پاک پڑھتے ہیں، آج بھی زمانے میں ایسے لوگ موجود ہیں جو یومیہ ہزار بار کلمہ پڑھ جاتے ہیں، آج بھی زمانے میں ایسے مسلمان موجود ہیں جو صبح سے لے کر شام تک گالیوں کے بجائے، گانوں کے بجائے، موسیقی کے بجائے، غیبت کے بجائے، چغل خوری کے بجائے اپنے کان اور اپنے زبان اور اپنے دل کو اللہ کی یاد سے تازہ کیے ہوئے ہیں۔ اس کے باوجود آج مسلمانوں پر دنیا بھر کے جو حالات آ رہے ہیں وہ کیوں آ رہے ہیں؟ اس وجہ سے آ رہے ہیں کہ میں نے داڑھی رکھی ہے، تسبیح ہاتھ میں لیے چل رہا ہوں، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، میرا پڑوسی کہے یہ تو بڑا اللہ والا ہے۔ ہم یہ نہیں کہ اللہ والا نہیں، بلکہ یہ سوچ کر ہم پڑھتے، یہ سوچ کر ہم قرآن کی تلاوت کرتے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان بیان کی، جب شان بیان کر رہے تھے تو یوں پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام تو وہ تھے جو اللہ سے بات کیا کرتے تھے۔ صحابہ پیغمبر کے اندر یہ جوش مارنے لگا کہ کاش ہمیں بھی اللہ سے بات کرنے کا موقع میسر آ جاتا۔ اللہ کے رسول نے یہ طلب اپنے صحابہ کی دیکھی، اللہ سے التجا کی۔ اللہ نے کہا کہ محمد اپنے ساتھیوں سے اور اپنی امت سے دنیا میں قیامت تک جتنے مسلمان آنے والے ہیں ان سے کہنا کہ موسیٰ کو جب بات کرنے کی ضرورت پیش آتی تھی تو وہ پہلے پیغام بھیجتا تھا اور اس کے بعد میں اسے وقت دیتا تھا، مگر اے محمد میں تجھ سے اور تیری امت سے اتنا راضی ہوں، اپنی امت سے کہنا کہ جب تمہیں اللہ سے بات کرنے کا دل کرے قرآن شریف کو اٹھاؤ اور اللہ سے بات کرنا شروع کر دو۔ اور ایک مرتبہ جب آپ معراج کے واقعوں کو بیان کر رہے، آپ نے بتایا کہ معراج میں کیا ہوا، میں کیسے اپنے مکان سے نکلا، کیسے مکے سے میں مسجد اقصی پہنچا، وہاں پر سے کیسے میں نے آسمانوں کا سفر کیا، پہلے آسمان پر فلاں نبی، دوسرے آسمان پر دوسرا نبی، تیسرا نبی، اس طریقے سے میں 7ویں آسمان پر پہنچا، وہاں پر میں نے ایک ضعیف شخص کو دیکھا، جبرائیل سے پوچھا من ھذا الرجل، یہ کون شخص بیٹھا ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ آپ کے باپ ابراہیم ہے۔ میں نے ان کو دیکھا، تبھی میں نے محسوس کیا کہ آخر ان کی شکل اور ان کی شباہت مجھ سے ملتی جلتی کیوں ہے، میں انہی کی نسل کا ہوں۔ آپ نے اپنے باپ سے ملاقات کی، اللہ کے پاس گیا، اللہ سے ہم کلام ہوا، اور جو مجھ کو اللہ نے دینا تھا وہ مجھے دیا، جو وعدے ہونے تھے وہ وعدے ہوئے، میں واپس آیا اور پھر اس طریقے سے مسجد اقصی میں پہنچا۔ تمام انبیاء کرام جمع موجود تھے، آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی تک وہ سارے کے سارے موجود تھے۔ اب لوگوں نے کہا چونکہ نماز کا وقت ہے، نماز پڑھ لی جائے، تو تمام کے تمام انبیاء اس بات پر تھے۔ آدم علیہ السلام جو کہ ابو البشر ہے اور تمام انبیاءوں کی بھی باپ ہے، ان کا مقام سب سے پہلا بنتا ہے، وہ پہنچے اور اپنے اولادوں کو نماز پڑھائے۔ حضرت آدم نے یہ سوچا میرا کیا معاملہ، میرے بعد تو دنیا تباہ برباد ہو گئی۔ اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا، بہتر ہے کہ ابراہیم نماز پڑھائے۔ موسیٰ کو اللہ نے اپنے سے بات کرنے کا ایک موقع دیا، ایک کرامت دی، بہتر ہے کہ موسیٰ نماز پڑھائے۔ یہ تمام چیزیں گوئیاں اصحاب رسول
رسول میں ہو رہی تھی، انبیاء کرام میں ہو رہی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے تمام انبیاء کرام کو جمع کیا اور یوں فرمایا یا معاشر الانبیاء، اے انبیاء کی جماعت، فضلت علیکم بحمد رسول اللہ، کہ تم لوگوں پر محمد رسول اللہ کو اللہ نے فضیلت بخشی ہے، اس لیے آج یہ امامت کریں گے۔ آپ امام الانبیاء بن کر واپس آئے اور آنے کے بعد صحابہ کو جب بتانے لگے یہ ماجرا ہوا، یہ حادثہ ہوئے اور یہ واقعات ہوئے، صحابہ کے دل کے اندر امنگے کہ کاش ہمیں بھی اللہ کو دیکھنے کا موقع مل جائے، کاش ہمیں بھی اللہ سے بات کرنے کا موقع مل جائے، کاش ہمیں بھی کوئی ایسا عمل مل جائے کہ اللہ ہم کو دیکھنے والا بنے۔ یہ تمام جو اللہ کے رسول کے صحابہ کے دلوں کے اندر امنگے اور حسرتیں اور جستجویں اور خوش اور ذوق جو پیدا ہو رہا تھا، یہ تڑپ اللہ کے رسول نے دیکھی اور اللہ سے دعا کی، یا اللہ میری امت کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو رہا ہے۔ یوں فرمایا کہ محمد تو جو زندگی میں ابھی تک ایک مرتبہ معراج کے ذریعے تو مجھ پر آیا ہے، اپنی امت سے کہنا، جب اپنی امت کے لوگوں سے کہنا، جب تمہیں اللہ کو دیکھنے کی طرف یا اللہ کو دیکھنے کا جذبہ، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا جذبہ، یہ شوق پیدا ہو جائے، فوراً مسجد میں پہنچے، 2 رکعت کے لیے نیت باندھے، خدا تمہارے سامنے کھڑا بھی رہے گا۔ یہ موقع آپ کو دیا ہے اللہ نے زندگی کے اندر، اور یہ تمام کی تمام چیزیں وہ جو میں نے شروع میں آپ کو بات بتائی کہ ایک پڑھا لکھا اور ایک جاہل، both are not same، کلاہما لا تسویان، وہ دونوں کے دونوں برابر قیامت تک نہیں ہو سکتے۔ ایک اندھا آدمی اور ایک نابینا، ایک جاہل آدمی اور ایک پڑھا لکھا برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ ایمان کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے یخرج من الظلمات الى النور، یہ آپ کو گٹھا ٹوپ اندھیری تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے کے جانے والا ہے۔ اور نور کیا ہے؟ هو من اللہ، وہ اللہ کا نور ہے، هو اللہ، وہ تو اللہ ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ اس کا منبع کیا ہے؟ اس کا منہج کیا ہے؟ اس کا منتہا کیا ہے؟ اس کا منتہا قبر کی تنگی سے نجات ہے۔ اس کا منبع اور اس کا منہج کیا ہے؟ میزان پر آپ کو سہولت ہے۔ اس کا منبع کیا؟ وہ صراط پر نجات ہے، اور اس کی انتہا کیا؟ جنت کا پروانہ آپ کے ہاتھ میں۔ تمام کے تمام لوگ پھنسے ہوئے ہیں میرے دوست، میں بھی پھنسا ہوا ہوں، آپ بھی پھنسے ہوئے ہیں۔ پتہ نہیں میرے ساتھ میں کیا معاملہ ہوگا، پتہ نہیں آپ کے ساتھ میں کیا معاملہ ہوگا، کون جنتی ہے کون جہنمی ہے، یہ صرف اللہ جانتا ہے، یہ صرف اللہ جانتا ہے۔ 2 باتیں بتا دوں، اس کے بعد بات کو ختم کروں گا۔ معاذ ابن جبل کو یمن کا گورنر بنا کر یا مصر کا گورنر بنا کر امام الانبیاء نے بھیجا۔ آپ کے وصال کے بعد میں مسلم شریف کی صحیح ترین روایت ہے، آپ بیٹھے رو رہے تھے روضہ رسول کے پاس میں، عمر فاروق آتے اور کہتے کہ اے معاذ کیا بات ہے، کیوں رو رہا؟ کیوں؟ فرمایا کہ اللہ کے رسول کی باتیں یاد آ رہی ہیں، بس انہی باتوں کو یاد کر کے اللہ کا خوف دل کے اندر آ رہا ہے، تو یہ سوچ رہا ہوں کہ اللہ کی پکڑ میں نہ آ جاؤں۔ یہ صحابی رسول کا معاملہ ہے۔ ہم لوگ کس کھیت کی مولی ہیں، ہم لوگ کس طرح کے مسلمان ہیں، ہم سب اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھ لیں۔ یہ فرمایا کہ میرے نبی نے مجھ سے کہا تھا عمر کہ میرے ہاتھ پر کلمہ پڑھنا، میری امامت کی اقتداء میں نماز کا پڑھنا اور میری باتوں پر عمل کرنا، یہ کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ معاذ اگر وہاں پر کچھ کام آئے گا تو تیرے عمل کے اندر تیرا اخلاص کام آئے گا۔ اسی لیے اپنے عمل کے اندر دکھاوا نہ پیدا کرنا۔ کیوں؟ ان ادنى الرياء شرک، اس لیے کہ معمولی سے دکھاوا بھی شرک ہے۔ اگر ہم نماز دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں، اگر ہم داڑھی دکھانے کے لیے رکھتے ہیں، اگر ہم تسبیح دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں، ہم خیرات دکھانے کے لیے کرتے ہیں، اگر ہم مال دکھانے کے لیے بانٹتے ہیں، تو ہم مشرک ہو رہے ہیں۔ معمولی سے عمل پر اللہ کے رسول نے مشرک ہونے کی، یہ کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے کہ جو بعد میں رد کر دیا جائے، یہ تو اس کا فتویٰ ہے جس کے علم کی بنیاد پر دنیا میں مفتی پیدا ہوئے، یہ اس کا فتویٰ ہے جس کی علم کی بنیاد پر آج ہم کلام پاک پڑھتے ہیں، یہ اس کا فتویٰ ہے جس کی بات پر میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں اور اسی کی نسبت، اسی کی محبت میں آپ بیٹھ کر بات کو سن رہے ہیں۔ ورنہ نہ تو آپ کے پاس میں اتنا وقت ہے بات کو سننے کے لیے، اور نہ میرے پاس میں اتنا وقت ہے کہ میں آپ کو سنانے کے لیے بیٹھوں۔ حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ بیٹی، حضرت عائشہ کے ساتھ میں کچھ بات ہوئی۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ کیا بات بیٹی، کیوں مسکراتی؟ یوں کہے کہ امی جان آپ تو ابو بکر کی بیٹی ہے، میں محمد رسول اللہ کی بیٹی ہوں۔ امی جان آپ تو ابو بکر کے خاندان سے، میں اللہ کے رسول کے خاندان۔ اس طریقے سے جو باتیں ہوئی، حضرت عائشہ نے ساری باتیں سنی اور یوں فرمایا کہ بیٹی فاطمہ بالکل صحیح ہے، میری کیا حیثیت ہے تیرے سامنے، میری کیا وقعت ہے، تو امام الانبیاء کی بیٹی ہے، امام الانبیاء کا لخت جگر ہے، عالیہ مرتضیٰ کی بیوی ہے، میرا کیا مقام ہے تیرے سامنے بیٹی؟ مگر میں اتنا بتا دوں کہ مرنا مجھے بھی ہے، مرنا تجھے بھی ہے، مرنا میرے باپ کو بھی ہے، مرنا تیرے باپ کو بھی ہے، اور سب کو زیر زمین جانا ہے اور ایک دن اٹھنا ہے۔ اور بیٹی جب روز محشر اٹھیں گے
تیرے ہاتھ میں علی کا ہاتھ ہوگا اور میرے ہاتھ میں تیرے باپ کا ہاتھ ہوگا. یہ فضیلت کا انداز دیکھیے کیا انداز ہوا کرتا تھا کہ جب روز محشر اٹھے گی تو بیٹی تیرے ہاتھ میں علی کا ہاتھ ہوگا اور میرے ہاتھ میں تیرے باپ کا ہاتھ ہوگا. یہ وہ علمی معیار ہے کہ جس کے بل پر اللہ تعالیٰ بندوں کو وہ مقام عطا کرتے ہیں.